جو عامر فاروق صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ لانے پر باقاعدہ ڈسکشن ہوئی، اس میں کچھ لوگوں نے یہ پوائنٹ ریز کیا تھا سینیورٹی کا، اگر آپ لوگ وہاں موجود ہوتے تو شاید ڈیسیجن الگ ہو جاتا؟ نہیں، شاید ڈیسیجن تو یہی ہوتا، اور یہ ڈیسیجن آپ دیکھیں نا، 3 چیف جسٹس بلوچستان، چیف جسٹس سندھ، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ، ان کو لے کے آئے ہیں، وہ سینیورٹی پرنسپل کے مطابق ہے، اور اچھے ججز ہیں، سپریم کورٹ کو مضبوط کریں گے. تو یہ نہیں، ہمیں کوئی جو آبجیکشن جو ہے، یا ہمارا جو اعتراض ہے، اور میرا کم از کم اعتراض اس پہ بالکل نہیں ہے کسی شخصیت پہ. میرا اعتراض یہ ہے، میرا اصول کا اعتراض یہ تھا، اصولی اعتراض، اور وہ یہ تھا اور ہے اور رہے گا کہ آپ کا جو سینیورٹی کا پرنسپل ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے متعلق، وہ طے کر لیں. کیونکہ ہوا یہ کہ لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب کو ٹرانسفر کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ. جو ایگزسٹنگ ججز تھے ہائی کورٹ اسلام آباد کے، ان سے اوپر ان کو سینئر بنا دیا گیا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جب میٹنگ کر رہی تھی جوڈیشل کمیشن، تو ایک تو وہ جو سینئر تھے ان کو سپریم کورٹ کے لیے کنسیڈر کیا جا سکتا تھا، یعنی وہ پول میں شامل ہو گئے، اور دوسرا ان کو چیف جسٹس بھی بنایا جا سکتا ہے. تو ہمارا اعتراض یہ تھا، میرا اعتراض یہ تھا کہ آپ پہلے یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ سینیورٹی صحیح ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ آپ غلط شخص کو کنسیڈر کریں، اور کسی شخص جس کو کنسیڈر کرنا تھا اس کو نہ کنسیڈر کریں سپریم کورٹ کے لیے. یہ بڑا نقصان دہ ہوگا انسٹیٹیوشن کو. اسی طرح آپ کسی غلط شخص کو کنسیڈر کر لیں چیف جسٹس کے لیے، جو شخص کنسیڈر ہونا تھا، جو سینیورٹی میں نیچے چلا گیا ہے، وہ نہ کنسیڈر ہو. تو یہ ساری چیزیں جوڈیشل انڈیپینڈنس اور آزادی کے لیے درست نہیں، اور ایک ٹرانسپیرنٹ معاملہ ہونا چاہیے. اس لیے آپ پہلے فیصلہ کر لیں، ہفتے 10 دن بعد میٹنگ کر لیں، پوسٹ پون کر دیں، تاکہ یہ فیصلہ ہو جائے اور یہ کنٹروورسی جو ہے یہ ختم ہو جائے. لیکن جب پوسٹ پونمنٹ نہیں ہوئی، اصولی طور پہ ہم پھر اس پول کو کنسیڈر نہیں کر سکتے تھے جس میں ہمارے خیال سے سینیورٹی درست نہیں ہے. اس لیے ہم نے بائیکاٹ میں نہیں ہم شامل ہوئے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم باقی پروسیڈنگز میں جو ہے شامل نہیں ہوں گے. مجھے امید یہ ہے کہ اب جلد اس چیز کا فیصلہ اگر جوڈیشل سائٹ پہ ہو جائے تو یہ کنٹروورسی ختم ہو سکتی ہے. بٹ آج چیف جسٹس نے کہا ہے کہ ہمیں چیزوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کا سلوشن ڈھونڈنا چاہیے، انہیں حل کرنا ہے. آپ کو سسٹم پر اعتبار کرنا ہوگا، یعنی یہی سسٹم، اس سے امپلیکیشن یہی ہے کہ یہی سسٹم ہے، اسی میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں. سو پھر آپ کا کیا آپشن ہے آپ کے پاس اب؟ دیکھیں، بالکل آپ صحیح چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ سسٹم تو اس وقت ہے، اور اس سسٹم کے اندر رہ کے ہی ہم نے جو بھی اپنے اعتراضات کرنے ہیں وہ کرنے ہیں، لیکن اس سسٹم کو خراب نہ کریں. اب یہ جس طرح یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا میں نے آپ کو اگزامپل دیا کہ ایک 13واں نمبر پہ جو جج صاحب تھے ان کو آپ نے آ کے تو نمبر 1 کر دیا، بیچ میں انہوں نے لیٹر بھی لکھا، پھر 4 سپریم کورٹ کے جج نے لیٹر لکھا، تو ایک پرسیپشن آ گئی کہ شاید آپ ان کو چیف جسٹس بنانا چاہتے ہیں. جب اس طرح کی سسٹم میں حکومت جو ہے خود ہی پرابلمز لانے کی کوشش کرتی رہے، تو پھر یہ مسئلے پڑتے ہیں اور کنٹروورسی پڑتی ہے اور ٹرانسپیرنسی خراب ہوتی ہے. اس لیے اس سسٹم میں ضرور رہ کے چلنا چاہیے، لیکن پھر اس سسٹم کو خود ہی خراب بھی نہ کریں. اگر آپ اس سسٹم کو خراب کریں گے اور رول آف میجورٹی صرف رکھیں گے تو پھر وہ مسائل پیدا ہوں گے جو ہو رہے ہیں. سو کل ایک خبر اور بھی آئی کہ کل اجلاس کے بائیکاٹ سے قبل جسٹس منصور علی شاہ کی شاید چیف جسٹس سے کوئی تلخ کلامی ہوئی، ایسا کچھ ہوا تھا؟ جی دیکھیں، پہلی بات تو ایسا نہیں ہوا، ہر ایک نے اپنا اپنا موقف دیا. تو موقف دینا لڑائی نہیں ہوتی. لڑائی بالکل میں تردید کروں گا کہ لڑائی نہیں ہوئی. اس کے بعد ہم نے اس کو جب ہم نے واک آؤٹ کر لیا، جب ہم باہر نکل گئے، تو اس کے بعد پھر باقی پروسیڈنگز چلی. تو لڑائی تو میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کسی قسم کی نہیں ہوئی ہے، ویسے ہی افواہ ہے. لیکن یقینی طور پہ جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں جوڈیشل کمیشن کے اندر، کون کیا کہتا ہے اور کون کیا نہیں کہتا، وہ سارا چونکہ کانفیڈینشیل ہوتا ہے، تو میں وہ تو آپ کو نہیں بتا سکوں گا کہ کیا ایگزیکٹلی کس نے کیا کہا. لیکن جو صبح بھی پوچھ رہے تھے کچھ لوگ کہ کوئی لڑائی نہیں، تو وہ میرا خیال ہے بات بالکل درست نہیں ہے.
رائٹ. جو اسپیکر صاحب ہیں ایاز صادق صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ کے لیے حکومت اور اپوزیشن کو خطوط لکھ دیے گئے ہیں. کب تک کمیٹیوں کے نام فائنل کر لیے جائیں گے, کب تک آپ لوگ نام دے دیں گے؟ دیکھیں, نام تو ہم نے آلموسٹ فائنل کر لیے ہیں, ہم دے دیں گے بہت جلد. لیکن اس میں جو میجر ایشو ہے اس کا بھی میں نشاندہی کر دوں آپ کو. یہ 26ویں ترمیم جو لے کے آئے تھے, حکومت کا ایک بڑا اس سے نیت جو تھی نظر آتی ہے, اور وہ نیت یہ ہے کہ وہ انہوں نے یہ کہا ہے اس امینڈمنٹ میں, جو نئی 26ویں امینڈمنٹ میں ذریعے لے کے آئے ہیں, کہ جو جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوگا کہ کون نیا چیف الیکشن کمشنر ہے, یہ والے جو چیف الیکشن کمشنر ہے جن کے خلاف ریفرنس بھی فائل ہوئی ہے وہ کنٹینیو کریں گے, یعنی وہ چیف الیکشن کمشنر ہی رہیں گے. اس سے ہمیں شک یہ ہوتا ہے کہ ہم جو بھی دے دیں گے, جو بھی ہم نامنیٹ کریں گے, حکومت اس کی بات نہیں مانے گی اور وہ اپنی نامنیشن دے کے ہمیں مجبور کرنے کی کوشش کرے گی کہ آپ ہمارا نامنی مانیں, اور اگر ہم نہ مانیں تو پھر یہ والے چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ کنٹینیو کریں گے. تو یہ آپ ہماری ڈیفیکلٹی یا ہماری جو اس وقت پوزیشن ہے اس کو آپ اپریشیٹ کریں کہ ہم نام تو دیں گے لیکن ہمیں لگتا یہ ہے کہ نیت حکومت کی یہی ہے کہ ہمارے نام ریجیکٹ کریں گے اور کوشش کریں گے وہ کہ ان کے نام ہم مانیں, اور اگر نہیں مانیں گے تو وہ پھر اس چیف الیکشن کمشنر کو کنٹینیو رکھیں گے. I can understand it's a very difficult position for you, لیکن آپ نے جو نام فائنل کیے ہیں وہ کچھ بتائیں گے کہاں سے تعلق ہے, یا نام ہی بتا دیں؟ میرا خیال ہے جب یہ اس کا فائنل حتمی فیصلہ جو ہے وہ عمران خان صاحب ہی کریں گے. ہم نے تو مختلف جگہوں سے ریکمنڈیشنز آ گئی ہیں, لیکن جب تک وہ میرا خیال ہے فیصلہ نہیں کریں گے فائنل لسٹ کا, مناسب نہیں ہوگا کہ میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کروں. رائٹ. یہ بھی خبریں آئیں کہ نون لیگ کی جانب سے شاید جسٹس ناصر الملک اور جسٹس تصدق جیلانی کا نام دیا جا سکتا ہے. یہ نام آپ لوگوں کے لیے کیسے ہوں گے؟ ذاتی طور پہ تو بہت اچھے نام ہیں دونوں. میری اگر آپ ذاتی رائے پوچھیں تو میرے ساتھ تو پرائم منسٹر تھے ناصر الملک صاحب, اور انہوں نے بڑا اچھا ٹینیور گزارا جب یہ ہماری انٹرم گورنمنٹ تھی. میں ان کے نیچے منسٹر تھا ان کی کابینہ میں, تو اور سامنے پیش بھی ہوتا رہا ہوں. تصدق جیلانی صاحب کی ریپوٹیشن بھی اسی طرح ہے, وہ بھی بہت ویل لائک پرسنالٹی ہیں. تو یہ تو دونوں نام اچھے نام ہیں. بٹ لیٹس سے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نام آتا ہے, تو دین واٹ ول بی یور رسپانس؟ پھر مشکل ہو جائے گا. پھر مشکل ہو جائے گا. گرینڈ اپوزیشن الائنس کی کوشش کر رہی ہے پی ٹی آئی, اگر ہم تھوڑا سا سیاست پہ بات کر لیں, اس سے ڈو یو تھنک کہ آپ یہ ایک نئی اسٹریٹجی ہے, آپ لوگ اکٹھے کیا پلان کریں گے, سڑکوں پہ آئیں گے یا پارلیمنٹ کے اندر ہی اپوزیشن رکھیں گے؟ میرا خیال ہے یہ جو گرینڈ اپوزیشن الائنس کی جو منصوبہ ہے یا جو ہماری اسٹریٹجی ہے بہت اچھی اسٹریٹجی ہے, اور وجہ یہ ہے کہ کبھی بھی آپ جتنے بھی مضبوط ہوں, جتنے بھی آپ کے ساتھ عوام ہوں, جتنے بھی آپ بڑی ایک پولیٹیکل سیاسی پارٹی ہوں, ہمیشہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. اس سے ایک جو جب آپ اتحاد ہوتا ہے اپوزیشن کا تو آپ کی آواز زیادہ گونجتی ہے اور آپ زیادہ چیزیں جو ہیں کامیابی کی طرف جا سکتی ہے آپ کی جو تحریک ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمارا یہی موقف رہے گا. میری نظر میں ہر پولیٹیکل پارٹی جو اپوزیشن میں ہے وہ اپنی اپنی نظریات رکھتی ہے اور اپنے اپنی اسٹریٹجیز رکھتی ہے, اور ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک دم ساری اکٹھے ہو جائیں. لیکن جو مجھے نظر آتا ہے کچھ اصول ہیں, بڑے پرنسپلز ہیں جس پہ ہم بڑے آسانی سے اکٹھے ہو سکتے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں. مثلا ایک تو ہمارا بھی موقف ہے, ان کا بھی ہے کہ یہ الیکشن دوبارہ ہو جائیں اور اس میں ایک جو مینڈیٹ ہے لوگوں کا وہ واپس آ جائے. یہ ایک پرنسپل ہے جس پہ ہماری سب کی اگریمنٹ ہے اور ہم ایک ہی پیج پہ ہیں, ایک ہی صفحے پہ ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ بنیادی حقوق اور انسانی حقوق کی جو آپ نقصان پہنچا رہی ہے یہ حکومت, اس کے خلاف اور جمہوریت کے پرنسپلز کے لیے ہم جو ان اصولوں پہ جو کھڑے ہو سکتے ہیں وہ بھی ہم تیار ہیں اپوزیشن کے ساتھ. اس طرح کے کئی اصول ہیں جن پہ ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں, بے شک ہمارے باقی ڈفرینسز ضرور ہوں,
باقی اسٹریٹجی مختلف. تو یہ ایک پہلا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور اس کو ہم نے شروع کر دیا ہے. ہم ویلکم کر رہے ہیں, ہم خوش آمدید کر رہے ہیں ہر ایک کو جو تیار ہے ہمارے ساتھ بیٹھ کے اس معاملے کو, اس تحریک کو, اپوزیشن کی تحریک کو اور جمہوریت کی تحریک کو آگے چلا سکتا ہے.